الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، ویخرجہم من الظلمات الی النور۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 تک بیان کیا جا چکا، اور آج آیت نمبر 16 سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ آیات بینات میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب یہود و نصارہ، یعنی اہل یہود اور عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، اور وہ ایسا عظیم الشان رسول ہے کہ وہ تمہیں اللہ رب العزت کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، اور تمہیں ایسی باتیں بھی بتایا کرتا ہے کہ جو تم اپنی کتابوں میں
آسمانی کتابوں میں توریت و انجیل کے اندر چھپاتے ہو، اور وہ رسول تمہارے لیے ان تمام باتوں کو حق کے ساتھ واضح کر کے بیان کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور روشن کتاب سے مراد اللہ رب العزت کی مقدس لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور اس کی وضاحت گزشتہ جمعۃ المبارک کی جا چکی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ اللہ تعالی نے فرمایا پچھلی آیت مبارکہ میں کہ آ گیا تمہارے پاس نور اور روشن کتاب، یعنی قرآن مجید فرقان حمید۔ پھر فرمایا کہ یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے، سلامتی کے رستے پر چلاتا ہے۔ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی خوشنودی جن کا مقصود ہوتی ہے، تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کو اس قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سلامتی کے رستے پر چلاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو کتاب ہدایت فرمایا گیا، کہ اسی قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو صراط مستقیم اور سلامتی کے رستے پر گامزن کر دیتا ہے، چلاتا ہے، جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اپنی رب کی رضا چاہنے والے ہیں، اپنے رب کی رضا کی پیروی کرنے والے ہیں،
تو رب اس قرآن کتاب ہدایت کتاب مبین کے ذریعے ان کو ان سلامتی کے رستوں پر چلا دیتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور فرمایا کہ وہ اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یعنی جو کفر اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں، جو ظلمت کے اندر بھٹک رہے ہوں، اللہ رب العزت اس کتاب مبین، اس کتاب ہدایت کے ذریعے انہیں ظلمت، گمراہی اور اندھیروں سے نکال کر نور، روشنی اور ایمان کی طرف لے آتا ہے۔ اور یہاں ظلمت سے مراد کفر ہے، گمراہی ہے، بے دینی ہے، اور نور سے مراد ہدایت ہے، اسلام ہے، سلامتی ہے۔ تو اللہ تعالی ان لوگوں کو کہ جو اس کی رضا چاہتے ہیں، اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، وہ اس کلام الہی قرآن مجید کتاب ہدایت کو ان کے لیے ہدایت کا سامان بنا دیتا ہے۔ اس کے ذریعے ان کے لیے اس سلامتی کے رستے پر چلنے کا ذریعہ اور ان کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے، اور انہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی اور نور اور سلامتی کی طرف لے آتا ہے۔ اس طرح سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ خطاب فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کا یہ تم پر انعام نہیں کہ تم جہنم کے دہانے تک پہنچ گئے تھے، یعنی کفر و گمراہی میں جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے تم پر کرم کیا، انعام فرمایا، اور تمہیں نور ایمان عطا فرمایا، اور تمہیں جہنم کے کنارے سے ہٹا کر جنت کی دہلیز تک تمہیں پہنچا دیا۔ تو یہی ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لانا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں کفر اور گمراہی سے نکال کر ہدایت اور نور کی طرف رب ذوالجلال لے آتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، سیدھے رستے کی طرف۔ لیکن اگر ان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہو، تو جو رب کی رضا اپنا مقصود بناتے ہیں، رب کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر انعام فرماتا ہے، پھر ان کو سلامتی کے رستے عطا فرماتا ہے، اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ظلمت سے بچاتا ہے، نور عطا فرماتا ہے، ہدایت کی روشنی عطا فرماتا ہے، اور صراط مستقیم پر ان کو چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور لقد کفر الذین، اور فرمایا کہ ان لوگوں نے کفر کیا، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تعالی نے فرمایا ان لوگوں نے کفر کیا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا
کہ بے شک مسیح ابن مریم تو اللہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے انہوں نے کفر کیا ہے، وہ کافر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے اللہ ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی ہے، ان کو اللہ نے نبی بنایا ہے، ان کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے۔ فرمایا قل فمن یملک من اللہ شیئا، تو اللہ فرمایا اللہ تعالی نے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان عیسائیوں سے یہ کہہ دیجئے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے، تو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالی اس بات کا ارادہ کر لے تو اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ رب العزت کو اس بات سے باز رکھے کہ ان ارادہ وہ اس بات کا ارادہ کر لے ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، کہ اللہ جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو ہلاک کر دے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالی اس بات کا ارادہ کر لے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہلاک کر دے، ان کی والدہ کو بھی ہلاک کر دے، تو اللہ کو اس ارادے سے روکنے کی جرت اور ہمت اور طاقت کس کے اندر ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت وہ مالک کل ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس پر کسی کا اختیار نہیں چلتا۔ ساری کائنات کے اندر ہر شے اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، اور وہ جس چیز کو پیدا کر سکتا ہے وہ اس کو مٹا بھی سکتا ہے، وہ اس کو مٹا بھی سکتا ہے۔ تو اگر عیسیٰ ابن مریم اللہ ہوتے تو پھر ان کو ہلاک کون کر سکتا؟ ان کو کون ہلاک کر سکتا؟ لیکن اللہ تعالی نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، وہ خالق نہیں ہے۔ خالق و مالک اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، اور اگر اللہ اس بات کا ارادہ کر دے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہلاک کر دے اور ان کی والدہ حضرت مریم کو بھی ہلاک کر دے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اس ارادے سے کون روک سکتا ہے؟ کون اسے باز رکھ سکتا ہے؟ فرمایا ومن فی الارض جمیعا، اور عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کے ساتھ زمین میں جتنی چیزیں یا جتنے انسان ہیں، اگر اللہ ان سب کو بھی ہلاک کر دے تو اللہ تعالیٰ کو کون روک سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ رب العزت کو اس ارادے سے باز کرے، روکے؟ جس طرح پیچھے سورہ نساء کے اندر رب ذوالجلال نے کفار اور مشرکین کو خطاب فرماتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ تم جو اللہ رب العزت کی نافرمانی اور سرکشی کے اندر اتنا آگے بڑھ رہے ہو تو تم کیا سمجھتے ہو رب ذوالجلال مجبور ہے؟ اللہ رب العزت کو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ فرمایا رب اس بات پر اختیار رکھتا ہے کہ وہ تم سب کو مٹا دے اور تمہاری جگہ ایک نئی قوم، نئے لوگ، نئے انسان پیدا کر دے، اور وہ سارے کے سارے ایسے ہوں گے جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کریں گے۔
تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کندھے اچکا کر رب کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت اور ہمت رکھتے ہو؟ یہ تو رب کی ڈھیل ہے، رب کی ڈھیل ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں انہیں اس بات کی ڈھیل دے رکھی ہے کہ تم دنیا میں اپنی سرکشی اور گمراہی اور نافرمانی کے اندر جتنا زیادہ آگے بڑھ سکتے ہو بڑھ جاؤ، ان قریب تمہیں اللہ رب العزت کے ہاں حاضر ہونا ہے، وہاں جواب دینا ہے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہاں تمہارے لیے دردناک اور ذلت والا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو رب کے سامنے کس کا زور؟ وہ تو ساری مخلوقات کو ختم کر کے نئی مخلوق پیدا کر دے، سارے انسانوں کو ہلاک کر کے نئے انسان پیدا کر دے۔ وہ اللہ رب العزت کے ہاں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا زمین و آسمان کی ملکیت اللہ رب العزت کے لیے ہے، زمینوں کا مالک بھی وہ ہے، آسمانوں کا مالک بھی وہ ہے، وما بینہما، اور ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کا مالک اور خالق اللہ رب العزت ہے، سب کا مالک۔ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان ہے، زمینیں بھی اس کی پیدا کی ہوئی ہیں، آسمان بھی اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ان زمین و آسمان کے درمیان ایک ایک ذرہ، ایک ایک شے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ بھی اس کی مخلوق ہے اور وہ اس کا مالک ہے، اور جو ہمیں نہیں دکھائی دیتی وہ بھی اس کی مخلوق ہے اور وہ اس کا مالک ہے، اللہ رب العزت کی ملک ہے۔ تو فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی شان اور عظمت تو یہ ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کی شان یہ نہیں ہے۔ عیسیٰ ابن مریم تو مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، رب ان کو ہلاک کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے، اور وہ اگرچہ ابھی آسمانوں پر زندہ ہیں لیکن دنیا میں آئیں گے، ان پر موت بھی واقع ہوگی، ان کا انتقال بھی ہوگا، وہ قبر اور برزخ کی زندگی بھی گزاریں گے، اور حشر میں اللہ رب العزت کے حضور پیش بھی ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، یخلق ما یشاء، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا فرما دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے، اور جیسے چاہتا ہے رب ذوالجلال پیدا فرماتا ہے، وہ اس چیز میں بھی محتاج نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، وہ اس چیز پر قادر ہے، بغیر باپ کے، کہ عیسائیوں نے اسی لیے تو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کہا نا کہ وہ بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، اور انہوں نے ماں کی گود میں پیدا ہوتے ہی لوگوں سے کلام کیا، تو یہ ایک نئی لوگوں کے لیے مخلوق تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایسی صفت والا تو اللہ ہو سکتا ہے، انسان تو نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے ان کو اللہ خدا مان لیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تو جسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر دیا، وہ اختیار کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو جیسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور فرمایا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا وقالت اليہود والنصارى، اور یہود و نصارہ نے کہا،
یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ کہا نحن ابناء اللہ و احباہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے بیٹے کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب۔ اور ان کا یہ دعویٰ تھا، اور یہ پیچھے بھی اس بات کا تذکرہ گزرا ہے کہ یہود نے اس بات کا دعویٰ کیا اور ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم چونکہ اللہ کے بیٹے کے ماننے والے ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اور اگر اللہ ہمیں عذاب دے گا بھی تو صرف اور صرف 40 دن کے لیے عذاب دے گا۔ یہ یہود کا دعویٰ تھا۔ اور وہ 40 دن کون سے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر گئے تھے 40 دن کے لیے، اور ہمارے باپ دادا نے جو بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا، تو کہا کہ وہ صرف 40 دن جو ہے اس کی ہمیں سزا ملے گی، باقی ہمیں اللہ تعالی عذاب نہیں دے گا، اس لیے کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، تو قل، رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے، یہود و نصارہ جو ہیں ان یہودیوں سے عیسائیوں سے یہ کہہ دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، فرمایا کہ پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو یا اللہ کے محبوب ہو، تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دے گا؟ اس لیے کہ محبوبوں کو تو عذاب نہیں ہوتا، محبوبوں پر تو عتاب نہیں ہوتا، محبوبوں کی تو گرفت نہیں ہوتی، محبوبوں پر تو جو ہے وہ سختی نہیں ہوتی، ان کے ساتھ تو محبت کا معاملہ ہوتا ہے، الفت کا معاملہ ہوتا ہے، نرمی کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب ان سے کہیے کہ یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ تمہیں پھر عذاب کیوں دے گا؟ فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، اللہ نے فرمایا تم ان میں سے بشر ہو جن کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے۔ یعنی ان یہود و نصارہ کو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے عام اور لوگوں کو پیدا کیا ہے تو تمہیں بھی اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا ہے، اور ایسے ہی تم انسان ہو، تمہارے گناہوں پر اللہ تعالی تمہاری گرفت بھی کرے گا، تمہیں عذاب بھی دے گا، اور اگر تم ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، تو اللہ تعالیٰ تم پر انعام بھی کرے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، فرمایا اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا اسے عذاب دے گا، جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ یہ رب کے اختیار میں ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فرمایا اللہ ہی کی ملکیت میں ہے تمام زمین و آسمان، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان زمین و آسمان کے درمیان میں ہے سب اس کی ملکیت ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کے حضور حاضر ہونا ہے۔
دنیا میں چاہے کوئی کتنی ہی طویل زندگی گزار لے، کسی کو کتنی ہی طویل عمر مل جائے، آخر کار اس کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہی ہے۔ کوئی انسان، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں نے رب کے حضور حاضر نہیں ہونا ہے۔ رب کے ہاں سب نے جانا ہے اور اس کی ہی طرف لوٹنا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ یہ سارا مضمون جو پیچھے سے بیان ہو رہا ہے، سارا یہود و نصارہ کو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا ہے، انہیں خطاب فرمایا ہے، اور یہ اس لیے فرمایا ہے کہ کسی طریقے سے ان کے کوڑ مغزوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نجات اللہ رب العزت کے رستے پر ہے، نجات اس پر ہے، اس پر نہیں جو وہ جس پر وہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی یہود و نصارہ، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، یبین لکم، جو تمہارے لیے احکام شرعیہ بیان کرتا ہے، ہماری آیتیں تمہارے لیے بیان کرتا ہے، علی فطرۃ من رسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اس مدت کے بعد جو انقطاع رسل کی مدت تھی، فرمایا اس مدت کے بعد تمہارے پاس رسول آ گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تک یہ تقریباً 600 سال کا عرصہ ایسا تھا کہ اس 600 سال میں کوئی اللہ کا نبی دنیا میں تشریف نہیں لایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے آسمانوں کی طرف اٹھ جانے کے بعد سے یہ تقریباً 600 سال کا ایسا عرصہ تھا جو انقطاع نبوت اور انقطاع رسل کی مدت تھی، اور یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے۔ اس مدت میں کوئی اللہ کی طرف سے نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی لوگوں کو یہ بات بتانے کے لیے کوئی نبی اور رسول روئے زمین پر موجود نہیں تھا کہ توحید کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ 600 سال کے بعد اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور اللہ تعالی نے اہل کتاب کو یہ فرمایا کہ ہم نے اتنی طویل مدت کے بعد تمہاری طرف اللہ تعالی نے اپنا رسول بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ ما جاءنا ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی نہ ڈر سنانے والا آیا نہ خوشخبری سنانے والا آیا، یعنی قیامت کے دن تمہارا یہ بہانہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہ آئے کہ ہمیں تو کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا، ہمیں تو تیرے عذاب سے ڈرانے والا کوئی نہیں تھا، ہمیں تو تیری نعمتیں، تیری جنتوں کے بارے میں بتانے والا ہی کوئی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا قصور کیا ہے۔ تو فرمایا کہ تم یہ نہ کہہ سکو اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا یا ڈرانے والا آیا ہی نہیں ہے۔ فرمایا قد جاءکم بشیر و نذیر، فرمایا بے شک تمہارے پاس بشارت سنانے والا بھی آ گیا اور تمہیں ڈر سنانے والا بھی آ گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے۔ بشیر مانے بشارت، خوشخبری سنانے والے، جنت کی خوشخبری سنانے والے، اجر و ثواب کی خوشخبری سنانے والے،
اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام اور رب ذوالجلال کے دیدار کی خوشخبری سنانے والے، اور فرمایا یہ ڈر سنانے والے بھی ہیں، جہنم سے ڈرانے والے بھی ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہیں، عذاب قبر سے ڈرانے والے بھی ہیں۔ تو اگر اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات اور اس کے رستے پر عمل کرو گے، چلو گے، تو یقیناً تمہارے لیے ساری بشارتیں تمہارے لیے ہیں، اور اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو یقیناً یہ سارے کے سارے ڈر جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں یہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ایک مکالمہ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہوئی ایک موقع پر، اس کو رب ذوالجلال نے یہاں بیان فرمایا۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، فرمایا اے قوم یاد کرو تم پر جو اللہ نے انعام کیا، تم پر جو اللہ تعالی نے انعام کیا تھا اس کو یاد کرو، تم پر جو اللہ رب العزت نے کرم کیا اس کو یاد کرو۔ اور وہ کیا انعام تھا کہ اللہ تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو جاؤ، نکل جاؤ، فرعون کے ظلم و ستم سے یہاں سے نکل جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو فرعون موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے اپنی فوج لے کر نکلا۔ اب جب چلتے چلتے دریا پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ یہاں تو آگے دریا آ گیا ہے اور پیچھے فرعون ہے، اگر آگے چلتے ہیں تو دریا میں غرق ہو جائیں گے اور پیچھے جاتے ہیں تو فرعون مار دے گا۔ یہ بنی اسرائیل ایسی بدبخت قوم تھی نا کہ 2 سیکنڈ میں آنکھیں یہاں رکھتی تھی، اسی لیے اللہ تعالی نے جگہ جگہ ان سے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کا انعام یاد کرو، اے قوم بنی اسرائیل اللہ رب العزت کے انعامات یاد کرو۔ انہیں احسان یاد کرا کرا کر اللہ رب العزت نے بیان کیا، اس لیے کہ یہ تھی بڑی احسان فراموش قوم، احسان فراموش۔ سامنے دریا دیکھا، پیچھے فرعون کو دیکھا تو 2 سیکنڈ کے اندر آنکھیں جو ہے وہ ماتھے پر چڑھا کر کہا موسیٰ تم نے تو مروا دیا۔ ادھر جاتے ہیں تو دریا، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون، ہم تو غرق ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اپنا یہ عصا، یہ ڈنڈا جو ہے وہ دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر ڈنڈا مارا، وہ سوٹا تو اللہ تعالیٰ نے اس دریا کے اندر 12 رستے نکال دیے، 12 رستے، اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل جو تھی، قوم بنی اسرائیل، یہ 12 قبیلوں پر مشتمل تھی، اور ان کے ہر قبیلے پر ایک نگران تھا جو پچھلی آیتوں میں گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر 12 نگران مقرر کیے تھے۔ یہ 12 قومیں تھیں، ہر قوم کے لیے ایک رستہ نکالا گیا۔ جب یہ رستے سے بانی میں رستہ نکلا، یہ لوگ دریا سے پار ہو گئے۔ فرعون جب آیا دریا میں داخل ہوا تو پانی چل پڑا اور فرعون غرق ہو گیا فوج سمیت۔ اب یہ اللہ رب العزت کا انعام ہوا نا، ان کے اوپر کرم ہوا، لیکن یہ ایسی نافرمان قوم تھی بنی اسرائیل
کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھوں سے دکھایا کہ ان کے لیے دریا کو خشک کر کے رستہ بنایا، ان کے لیے رستہ ہموار کر دیا، فرعون کو غرق کر دیا۔ جب یہ فرعون کو غرق کیا اور یہ دریا سے پار لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا کہا؟ فرمایا اللہ کا انعام یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اور فرمایا جب اللہ نے تم میں نبیوں کو بنایا اور تم کو بادشاہ بنایا، اور تم پر اللہ نے یہ بھی انعام کیا کہ تم میں سے اللہ نے انبیاء کو پیدا کیا اور تمہیں بادشاہت بھی دی۔ سب سے زیادہ تعداد انبیاء کرام علیہ السلام کی بنی اسرائیل میں آئی، 1,24,000 کم یا زیادہ انبیاء اللہ نے دنیا میں بھیجے، اور ان میں سے 70,000 کے لگ بھگ انبیاء بنی اسرائیل میں اللہ نے پیدا فرمائے۔ 70,000 انبیاء، تو یہ اللہ رب العزت کا انعام نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اتنی تعداد میں انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہ بنایا، یہ بھی اللہ کا تم پر انعام تھا، اللہ رب العزت کا کرم تھا۔ اور فرمایا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تم کو وہ کچھ دیا جو تمام جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا، یعنی رب ذوالجلال نے تم پر ایسے ایسے انعامات فرمائے کہ جو اللہ نے اوروں پر نہیں کیے، تم پر کیے ہیں۔ فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے مطالبہ کیا، فرمایا اللہ نے تم پر یہ انعام کیے ہیں، تم پہ انبیاء بھیجے، تمہیں اللہ نے بادشاہت دی، تمہیں اللہ تعالی نے نعمتوں سے نوازا، تمہیں رب ذوالجلال نے فرعون سے نجات دی ہے، لہٰذا اب چلو اے میری قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اور وہ ارض مقدس کون سی تھی؟ فلسطین۔ کون سی تھی؟ فلسطین۔ یہ فلسطین کی سرزمین جو بیت المقدس کی سرزمین ہے، جہاں آج یہ یہود و نصارہ یہودی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، یہ سرزمین حضرت یعقوب علیہ السلام کی سرزمین تھی۔ کس کی سرزمین تھی؟ یعقوب علیہ السلام، یہ ان کی سرزمین تھی، اور انہی کا نام اسرائیل تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، اور یہ انہی کی ساری آگے جو قوم چلی ہے اس کو قوم بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے۔ تو یعقوب علیہ السلام فلسطین میں رہا کرتے تھے، ان کی مقدس ان کی جو سرزمین تھی وہ بیت المقدس فلسطین تھی۔ وہاں سے حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر آ گئے تھے کہ ان کے بھائیوں نے جو ان کو کنویں میں ڈالا تھا، اور پھر عزیز مصر نے ان کو کنویں سے نکال کر خریدا، اور پھر وہ مصر پہنچ گئے، وہ مصر پہنچے، اور پھر آگے وہاں سے چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے بعد مصر میں ہی پیدا ہوئے فرعون کی بادشاہت میں، اور وہیں پروان چڑھے، وہیں موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، وہیں لوگوں کو تبلیغ کری، اور پھر جب مصر میں فرعون غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون پر فتح نصیب فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے کہا کہ اب اللہ نے تم پر انعام کر دیا ہے، لہٰذا اب اپنی سرزمین فلسطین کو آزاد کراؤ، فلسطین کو آزاد کراؤ۔ اس لیے کہ اس وقت فلسطین پر قوم عمالقہ مسلط تھی، قوم عمالقہ، اور ایسی قوم تھی کہ اگر وہ پاؤں رکھ دے
تو 2 4 10 بنی اسرائیل کے لوگ تو ان کے پاؤں نیچے جو ہے وہ بلیا بیٹ ہو جاتے. یعنی اتنے بڑے بڑے ایسے لوگ جن کو اللہ تعالی نے یہاں فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تو انہوں نے کہا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پشت مت دکھانا، یعنی پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں. فلسطین کو تم نے آزاد کرانا ہے، اور اگر تم پشت دکھا کر بھاگ گئے تو تم نقصان پانے والے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے. قالوا موسیٰ، تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، فرمایا انا فیہا قوما جبارین، فرمایا اے موسیٰ اس سرزمین پر تو بہت بڑے بڑے جسموں والے لوگ ہیں، جباریین رہتے ہیں وہاں پہ، اتنے بڑے بڑے ہیں کہ پاؤں رکھیں تو 8-10 اسرائیلی جو ہے وہ نیچے پاؤں کے نیچے آ جائے. تو قوم بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ کہ وہاں تو بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، فرمایا ہم اس سرزمین میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ اس سرزمین سے نکل نہیں جاتے، جب تک وہ بڑے بڑے جسموں والے قوم عمالقہ اس سرزمین بیت المقدس فلسطین سے نکل نہیں جاتے ہم تو نہیں جانے والے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر اگر وہ اس سے نکل گئے تو پھر ہم جو ہے اس میں چوڑے ہو کر داخل ہو جائیں گے. کیا چوڑے ہو کر؟ یہ وہی ہے واقعہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ چلو فلسطین کو آزاد، اپنا بیت المقدس فلسطین کو آزاد کرنا ہے، تو بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ ان سے لڑو، اور جب تمہیں فتح نصیب ہو جائے تو ہم وہاں تمہارے ساتھ آ کر مل جائیں گے، ہم تو نہیں آنے والے. اب اللہ تعالی نے ابھی ان پر انعام کیا، اور یہ ابھی ہی اللہ رب العزت کی جو ہے وہ حکم سے غافل ہو گئے اور انکاری ہو گئے، اور کہا کہ جب تک وہ اس ملک میں ہیں ہم وہاں پہ داخل نہیں ہونے والے ورنہ ہم مارے جائیں گے. اب قال رجلان من الذین یخافون، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان بنی اسرائیل کی قوم میں سے 2 لوگوں نے کہا، 2 لوگوں نے، اور یہ سارے بنی اسرائیلی تھے کتنے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی تقریباً تعداد 12 لاکھ کے قریب تھی. کتنی تعداد تھی؟ 12 لاکھ. یہ 12 قبیلے تھے اور 1 لاکھ افراد پر مشتمل ایک قبیلہ تھا. تقریباً 12 لاکھ کی تعداد بنی اسرائیل کی تھی، اور ان میں سے اللہ رب العزت نے فرمایا صرف 2 لوگوں نے کہا، قال رجلان، کہا 2 لوگوں نے، من الذین، ان میں سے، یخافون، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے. یعنی ان 12 لاکھ میں سے اللہ سے ڈرنے والے کتنے تھے؟ 2 ہی تھے. اور ان 2 نے اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیل سے کیا کہا؟ فرمایا انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب. ان 2 جو اللہ سے ڈرنے والے تھے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، ان 2 نے اپنی قوم سے کہا، فرمایا تم اس دروازے پر داخل تو ہو جاؤ، تم داخل تو ہو اس دروازے سے، رب ذوالجلال تم پر فتح و نصرت کے دروازے کھول دے گا. داخل تو ہو، تم یہیں سے کھڑے ہو کر اور یہیں سے بیٹھ کر جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہے ہو. رب تم سے کہہ رہا ہے کہ تم اس قریے کے اندر داخل ہو جاؤ، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ. جب رب نے تم سے کہہ دیا ہے تو پھر رب تمہاری پشت پر ہے یا نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا ان اللہ معنا، کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے.
تو پھر جب اللہ جس کے ساتھ ہو تو پھر اس کو کس چیز کا ڈر ہے؟ تو اس دو لوگوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم دروازے سے شہر کے داخل ہوگے بے شک اللہ تمہیں غالب کر دے گا، تمہیں غالب کر دے گا۔ اور یہ اگر بنی اسرائیل اس وقت داخل ہو جاتے بیت المقدس میں تو وہ چاہے کتنے ہی بڑے بڑے جسموں کے مالک کیوں نہ ہوتے، رب ذوالجلال ان چھوٹے چھوٹے قد والوں کو ان پر غالب کر دیتا، غالب کرتا۔ لیکن وہ اللہ پر توکل کرتے تو صحیح، لیکن وہ تو دور سے ہی بیٹھ کر صرف یہی کہنے لگے موسیٰ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم جاؤ لڑو۔ جس طرح آج کہہ رہے نا ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، یہ کام بنی اسرائیل بھی کر رہی تھی، خود بیٹھے تھے وہاں مصر کے جو ہے وہ دریا کے کنارے، اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب تم لڑو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ان دو لوگوں نے کیا کہا کہ تم داخل تو ہو جاؤ، رب تمہیں غالب کر دے گا، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو تو، اللہ کی ذات پر بھروسہ تو کرو، یقین تو رکھو کہ رب نے جو تمہیں حکم دیا ہے تو تم آگے قدم بڑھا کر دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فتح و نصرت کے دروازے کھول دے گا، کھول دے گا۔ لیکن بزدل قوم تھی، بزدل نافرمان قوم تھی، ہر قدم پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر یہ عذاب نازل کیا، عذاب نازل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو 40 سال تک اسی سرزمین پر قید کر دیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان دو لوگوں نے کہا کہ تم اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا مما داموا فیہا، فرمایا بے شک ہم ہرگز کبھی بھی اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ قوم اس سرزمین پر ہے، یعنی جب تک وہ قوم عالم عمالقہ وہاں ہے ہم تو نہیں جانے والے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، فرمایا اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ، تم اور تمہارا رب فلسطین جاؤ، فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اور تم جا کر ان سے لڑو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم اور تمہارا رب جا کر وہاں لڑو، جب تم وہاں جیت جاؤ اس قوم کو وہاں سے نکال دو تو ہمیں بتا دینا، ہم تمہارے ساتھ وہاں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ایسی بے غیرت قوم تھی، ایسی نافرمان قوم تھی۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی انی لا املک الا نفسی واخی، فرمایا اے رب میں کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا املک، میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، الا نفسی واخی، سوائے اپنے آپ اور اپنے بھائی کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، صرف اپنا اختیار ہے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا اختیار ہے، باقی جو یہ بنی اسرائیل ہے ان کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ اب یہ منکر ہے تو میں سوٹا یا ڈنڈا لے کر ان کو وہاں نہیں ہانک سکتا، تیرا پیغام میں نے انہیں پہنچا دیا ہے، لیکن یہ منکر ہیں۔ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، لہٰذا اے رب تو ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان فرق پیدا کر دے، فیصلہ کر دے، تو فیصلہ کر دے، یہ نافرمان قوم ہے تیری۔ اب رب نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة،
اللہ نے فرمایا یہ ارض مقدس یعنی فلسطین جو ہے یہ ہم نے اس بنی اسرائیل پر 40 سال تک حرام کر دی ہے. 40 سال تک یہ بنی اسرائیل اس فلسطین مملکت کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے. ہم نے حرام کر دیا ان پر، یہ ان کی سزا ہے. یتیہون فی الارض، یہ اسی زمین میں بھٹکتے رہیں گے. یہ زمین میں جہاں یہ انہوں نے کہا نا انہا ہنا قاعدون، ہم یہی بیٹھے ہیں، موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اسی سرزمین پر بیٹھے رہیں گے اور بھٹکتے رہیں گے. یہ یہاں سے نکل نہیں سکیں گے، یہ نکل نہیں سکیں گے. ہم نے ان کو یہاں قید کر دیا ہے. فلا تأسوا علی القوم الفاسقین، فرمایا سو آپ ان نافرمان لوگوں پر افسوس نہ کریں، ان پر افسوس مت کیجئے گا. یہ جب پریشان ہوں گے نا آئیں گے آپ کے پاس ہی. اور وہی ہوا. وہ بنی اسرائیل اس وادی کے اندر بھٹکتے رہے، صبح کو چلتے تھے، چلتے چلتے جب شام ہوتی دیکھتے وہی کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے، پھر چلتے رہتے، پھر وہی شام کو وہی کھڑے ہوتے. لاکھ چاہنے کے بعد بھی وہ اس سرزمین سے نکل نہیں سکے جس کو وادی تی کا نام دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک بنی اسرائیل کو اس میں قید رکھا، اور اس میں بھی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان پر کرم کیا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے من و سلوہ اتارتا تھا، پکے ہوئے کھانے اترتے تھے، پکی ہوئی چیزیں آتی تھیں. ان کے لباس میلے نہیں ہوتے تھے، ان کے لباس ان کے جسموں کے ساتھ بڑھتے تھے، ان کے بچے لباسوں کے ساتھ پیدا ہوتے تھے. لیکن ایسی بے غیرت قوم تھی کہ جب یہ 40 سال پورے ہوئے نا، ان کی سزا ختم ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس 40 سال کے عرصے میں اس قوم عمالقہ پر عذاب نازل کر دیا تھا. اس کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے بنی اسرائیل، ہم اس بنی اسرائیل کو جو ہے وہ معاف کر دیں گے. اے موسیٰ ہم تمہاری قوم کو معاف کر دیں گے، ان کو بس ایک کام کرواؤ، ان کو کام کرواؤ. ان سے کہنا کہ جب تم فلسطین کے اندر داخل ہونا تو اپنے سروں کو جھکا کر، اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے اپنے آنکھ کو عاجزی کے ساتھ اس شہر میں داخل ہونا، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی اللہ تمہیں معاف کر دے گا اگر تم فلسطین میں سر جھکاتے ہوئے داخل ہو اور یہ کہنا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. کہا ٹھیک ہے موسیٰ ہم ایسے ہی کریں گے. لیکن یہ ایسے بے غیرت تھے کہ جب یہ فلسطین کے شہر کے دروازے پر داخل ہوئے نا تو انہوں نے وہ حرکت کری ہے کہ انہوں نے اپنی جو تشریفیں تھیں سرینے اپنے کولے زمین پر رکھے اور کولوں کے بل گھسٹتے ہوئے جو ہے وہ شہر میں داخل ہوئے اور اپنے گردنوں کو اونچا کر کے جو ہے وہ کہتے تھے حنتتن حنتتن، اے موسیٰ ہمیں تو مسور چاہیے، ہمیں تو جو ہے وہ اناج چاہیے، ہمیں ساگ چاہیے، ہمیں جو ہے وہ گندم چاہیے. یہ ایسی بے غیرت قوم تھی، ایسی بے غیرت قوم. ان کی نافرمانیوں کی پوری تاریخ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی کیسی کیسی نافرمانیاں کی ہیں. رب نے پھر بھی ان پر کرم کیا ہے اور انہوں نے پھر اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی اور اللہ رب العزت ہمیں سلامتی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.